یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس پہ دعویٰ یہ کیا مسلمان ہے؟ اٹھاؤ قرآن کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو اپنے معاملات میں نافذ نہ کریں۔ ہمارا معاملہ ہے، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ شریعت کا معاملہ ہے، اور شریعت کو آپ بولتے ہو سائیڈ میں رکھو۔ شرم نہیں آتی ایسے جملے بولتے ہوئے؟ بہرکیف تو بتانا مقصد یہ تھا کہ آج ہم واقعی دنیا کی محبت میں، دنیا کی چاہت میں اس قدر غالب آ گئی ہے دنیا کی محبت کہ ہم آخرت بھول چکے ہیں۔ ہم سبق نہیں لے رہے ہیں، ہمارے سامنے پٹاپٹ موتیں ہو رہی ہیں، لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، مگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آ رہی ہے۔ ہم تو اسی گٹر مشتی میں ہیں، ہم تو اسی ہوس پرستی میں ہیں، ہم تو اسی جمع خوری میں رات دن لگے ہوئے ہیں، مرنے والا مرتا ہے مر جائے، ہمیں اپنی موت کی کوئی چنتا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اچھی باتیں ایکسپٹ نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کا خوف دل میں نہیں آ رہا ہے، محبت رسول پیدا نہیں ہو رہی ہے، جو سچی محبت عقیدت ہونی چاہیے وہ ہے نہیں۔ آخر دین سے بیزاری اور اسلام سے دوری اور شریعت سے بیزاری کیوں ہے؟ کیا جواب دو گے یار؟ یہاں تو بہت نعرہ لگتا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین، لا لگائے پڑے بھائی، اور قیامت کے دن امام حسین پوچھیں گے بھائی کائے کا نعرہ مار رہا ہے؟ کہ حضور آپ نے بڑا احسان کیا، اپنے پریوار کو قربان کر کے، اپنے خاندان کو قربان کر کے آپ نے دین کو بچایا۔ کس دین کو بچایا؟ کہ اسلام کو۔ کون سا اسلام تیرے اندر کہاں ہے؟ جس کو میں نے بچانے کے لیے پورا پریوار قربان کر دیا وہ تو تیرے گھر میں ہے ہی نہیں۔ وہ اسلام تو تیرے کردار میں نہیں ہے، تیری سوچ میں نہیں ہے، تیری طبیعت میں نہیں ہے، تیری چال چلن میں نہیں ہے، تیری رفتار میں نہیں ہے، تیری گفتار میں نہیں ہے۔ کس بات کے نعرے لگا رہا ہے؟ جس دین کو بچانے کے لیے میں نے قربانی دی وہ دین تیرے پاس ہے؟ اس دین کا احترام ہے؟ اس دین کا لحاظ تو نے کیا؟ اپنے بال بچوں تک اس دین کو تو نے پہنچایا؟ نہیں۔ پھر کیسے نعرے بازی ہے؟ کھوکھلے نعرے، خالی ویشو بازی۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن ہے کدھر تیرے ہاتھ میں؟ پہلے وہ تو بتاؤ۔ غوث کا دامن کا مطلب جانتے ہیں؟ خواجہ کا دامن کا مطلب کیا ہے؟ بس نعرے لگانے کا، نہیں چھوڑیں گے۔ ابے پکڑ تو پہلے۔ کھوکھلے نعرے دلیل نہیں ہے، یہ صرف دعوے، کھوکھلے دعوے جس کا کوئی وجود نہیں۔ ہاں شاہ عالم اگر یہ کہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ قطب عالم بولے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بے شک انہوں نے زندگی بھر تھاما ہے، اور ایسا تھاما کہ آج ان کا دامن اسلام کا دامن بن گیا ہے۔ ایوڑے بیوڑے چرسی گجیڑی، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ابے پہلے حرام چھوڑ، پہلے ناجائز چھوڑ۔ اس منہ سے غوث کا نام لیتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ اتنی پاک ہستی کا نام تیرے گندے منہ سے؟ تیرا منہ اس لائق ہے؟ جھوٹ بولنے والا منہ، گالی بکنے والا منہ، غیبت کرنے والا منہ، یہ زبان گندی اور ناپاک، اور اس سے غوث آدم کا نام؟ ادب کے دائرے میں رہے۔ زیادہ اوور ہونے میں اچھی بات نہیں ہے، اور اگر ہونا ہے تو پریکٹیکلی کر کے بتائیں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میرا سوال وہی ہے، اتنی تقریریں، اتنی تحریریں، اتنی تبلیغیں، اتنی باتیں، اتنی اچھی سخت اور سست، اچھی بری، ڈانٹ ڈپٹ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے دل اللہ کی طرف مڑتے کیوں نہیں؟ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں عشق مصطفیٰ کی شمع ہمارے دلوں میں نہیں جلتی؟ کیوں محبت رسول کی بستی ہمارے سینوں میں بستی نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بس اسی وجہ پر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے، اور اس کی وجہ تلاش کرنی پڑے گی کہ
کہ اتنے تقریروں کے بعد بھی ہمارے سینے میں وہ جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، ٹائم تو ساتھ ہی نہیں ہے، بہرکیف انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس سوال کے جواب پر پورے مہینے ہماری تقریر اسی کے ارد گرد رہے گی کہ آخر وجہ کیا ہے جو ہمارے دل اللہ کی طرف مڑتے نہیں، ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع نہیں جلتی۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کارن کیا ہے، اور اس وجہ پر غور کر کے اگر ہم اس وجہ پہ ورک کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ بن جائے گا، ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا۔